السلام علیکم، میرا نام ہے نظر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف لیسنس ود MKA۔ آپ لوگوں نے لائف لیسنس ہمارے پہلے بھی پسند کیے، تو میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو لائف لیسنس کے کچھ اور سیشنس دیے جائیں۔ لائف لیسنس بیسیکلی ہوتے کیا ہیں، پہلے تو اس بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایک انسان اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، جو ایکسپیرینس اس نے اپنی لائف میں اس وقت تک فیس کیا ہے اور ان کو لڑنے کی اس کے پاس جو صلاحیتیں ہیں اور جس طرح سے اس نے ان ایکسپیرینس سے فائٹ کی ہے، ان کے ریزلٹس یا آؤٹ کمس پازیٹیو ہوئے یا نیگیٹو۔ پازیٹیو ہوئے تو بھی ایکسپیرینس اس کا ایک کاؤنٹ ہوا، نیگیٹو ہوئے تو وہ بھی ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوا۔ تو وہ دونوں ایکسپیرینسز کو لیتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنے لائف لیسنس کو شیئر کرتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ اپنے لائف لیسنس میں والدہ کا ڈسکس کیا تھا، پھر ایک میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے جو ریگارڈنگ امپلائمنٹ لیول کے اوپر ہے کہ آپ اگر بے روزگار ہیں تو آپ بے روزگار کیوں ہیں، آپ کس اسکل سیٹ کے لیول کے اوپر لائے کرتے ہیں۔ 1 سے 4 تک کا میں نے ڈیفائن کیا آپ کو۔ ابھی بھی اس کو ہی میں کنٹینیو کروں گا، لیکن تھوڑی سی بات امپلائمنٹ یا انمپلائمنٹ سے ہٹ کے کچھ نارمل روٹین کے اوپر ہوگی بات کہ ہم لوگ اتنے اسٹریس میں کیوں رہتے ہیں، مطلب وائی وی آل آر اسٹریسڈ ایوری ٹائم۔ ایک آدمی سے لے کے عورت تک، عورت سے لے کے بچے تک، ہر انسان کیوں اتنا اسٹریسڈ ہے، کیوں اتنا ڈی موٹیویٹیڈ ہے، کیوں اتنا فرسٹریٹڈ ہے آج کل کے دور میں۔ ایون کہ انسان اچھا کما بھی رہا ہے لیکن پھر بھی انسان فرسٹریٹڈ کیوں؟ فرسٹریٹڈ ہونے کی بے تحاشا وجہ ہے، کوئی ایک پرٹیکولر وجہ نہیں ہے۔ اور ایز اے مسلم ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ فرسٹریشن، اسٹریس ایک مسلمان انسان کے لیے تو بنی ہی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے دین سے جڑا ہوا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، وہ اللہ پاک کے کلام کو پڑھ رہا ہے، اللہ پاک سے دعائیں کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، تو اور 5 وقت نماز پڑھنے پہلے وضو کر رہا ہے، جب وہ چیزیں یہ سب چیزیں انسان کی کوالٹی لائف کے اندر انکلوڈڈ ہیں، تو اسٹریس یا فرسٹریشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ، ہاں جو لبرل ہیں، جو مذہب کو مانتے ہی نہیں، آئدر وہ اسلام ہو، کرسچینٹی ہو یا دوسرے ڈفرینٹ ریلیجن ہوں، تو پھر اس کا تو ایک چیپٹر الگ ہی ہے۔ اس کے بعد سے ظاہر ہے فرسٹریشن، اسٹریس، یہ سب چیزیں ہر وقت پیک پہ رہیں گی۔ جو ظاہر ہے آسمانی کتابوں کو جو انسان نہیں مانے گا، وہ انسان پھر اکیلا ہی اس دنیا سے لڑنے کھڑا ہو گیا، اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، میں نے اپنے پرٹیکولر لائف جرنی کے اندر ابھی تک معاف کیجیے گا، یہی آبزرو کیا ہے کہ جب کوئی انسان دین سے دور ہوتا ہے نا، تو وہی انسان جو ہے نا فرسٹریشن کے لیول پہ جاتا ہے۔ تو جو انسان دین سے دور ہوا ہے نا، وہی فرسٹریشن اور اسٹریس کے لیول پہ پہنچتا ہے۔ تو دین سے دوری سب سے بڑا سبب ہے اسٹریس کا۔ ہماری یہاں ٹارگٹ مارکیٹ، یا میں اپنی بات کروں، میری ٹارگٹ مارکیٹ یہاں انگریز، ہندوازم، کرسچینٹی نہیں ہے۔ میری یہاں ٹارگٹ مارکیٹ، میرے جو ویورز ہیں پاکستانی یا باہر کسی اور ملک کے بھی، دے آل آر مسلمس، اور ان کو اس بات کا ہر وقت اندازہ ہے کہ اسٹریس صرف دین سے دوری کی وجہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دین کی طرف جائیں کیسے؟ اتنی روٹین ہم نے اپنی بزی کر لی ہے، ٹف کر لی ہے کہ ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بری اور خطرناک چیز ہے نا، کہ آپ کے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔
دین کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ایسی کون سی مصروفیات ہم نے پیدا کر لی ہیں جو دین سے بڑھ کے ہیں؟ اصولی طور پہ پہلی پرائرٹی شوڈ بی یور ریلیجن. اور سب سے مزے کی بات اور غور و فکر بات یہ ہے کہ 5 نمازیں دن میں جو ہوتی ہیں صبح سے لے کے رات تک، پانچوں کی پانچوں فرض ہیں. جب پانچوں فرض ہیں تو اوبلیگیشن ہوئی نا، لائبلٹی ہوئی. مانتے ہیں نا اس بات کو؟ اس پوائنٹ کو رکھیں اپنے دماغ میں. جب پانچوں نمازیں اوبلیگیٹری ہیں، فرض ہیں، تو ان کو ادا کرنے میں دیر کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم جب دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باس صرف منہ سے ہی نکالتا ہے، آپ الرٹ ہو جاتے ہیں، ارے یار بہت برا ہے. تو باسوں کا بھی جو باس ہے، جو کہ یونیورس کا، پوری اس کائنات کا باس ہے، وہ آپ کو کہتا ہے نماز پڑھو. ٹھیک، اور اس کی بات ہم ڈال رہے ہیں. اس طرح کی ڈسکشن آپ کو یوٹیوب پہ بے تحاشا مل جائیں گی. پر میرا جو موٹیو ہے اس طرح کی ویڈیو بنانے کا، وہ یہ ہے کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ ایٹ لیسٹ میری آواز سے، میری بات سے ایٹ لیسٹ بات کو سمجھیں. کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے میری ویورشپ جو ہے اس پہ کتنے لوگ پریشان ہیں. ڈیفینیٹلی آج تک کون پریشان نہیں ہے یار. ایک زمانہ تھا ایک بندہ کماتا تھا، 10 بندے کھاتے تھے، وہ کماتا بھی کم تھا، 5,000 8,000 10,000. زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ. پورا گھر خوشی خوشی ساتھ بیٹھ کے، فرش پہ بیٹھ کے، دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتا تھا. اب وی ہیو ڈائننگ ٹیبلز، قیمتی سے قیمتی لگزریس قسم کی کراکریز. ٹھیک ہے، سب کے اپنے اپنے ٹائم ٹیبل ہیں کھانا کھانے کے. کوئی صبح 6 بجے اٹھتا ہے تو اس کا ناشتہ صبح 6 بجے، کوئی صبح 8 بجے اٹھتا ہے اس کا ناشتہ صبح 8 بجے. سب کی اپنی اپنی روٹین سیٹ ہوئی ہوئی ہیں. اور گھر کی جو مائیں ہیں، جو گھر کی بھابیاں ہیں، جو گھر کی بہویں ہیں، وہ صبح 6 بجے سے لے کے دوپہر کے 2 بجے تک صبح کے اپنے فیملیز کو ناشتہ دینے میں لگ جاتی ہیں. اور یہ قصہ اسٹاپ نہیں ہوتا. پھر اس طرح لنچ ٹائم میں دوپہر 2 سے لے کے شام 6 بجے لنچ چل رہا ہے. اور پھر یہ سلسلہ رات ڈنر کے اندر بھی مطلب ایٹ لیسٹ ڈنر کا یہ ایک پوائنٹ آف ٹیبل ہونا چاہیے کہ جو سب بندے جب گھر آ چکے تو ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ سب مل کے کھانا کھا لیں. پر ایسا ہوتا نہیں. سب کا اپنا ایک سلسلہ ہے کھانا کھانے کا نا. کوئی آفس سے آتے ہی کھانا کھا لیتا ہے، کسی کو تو چلو یار ساتھ بیٹھ کے سب مل بیٹھ کے کھائیں گے. اصولی طور پر ہونا یہی چاہیے. پر ہماری کتنی فیملیز میں محبت ہی نہیں رہی. بات آپ کنیکٹ کر رہے ہیں میری؟ اسٹریس ہے، فرسٹریشن ہے، ڈی موٹیویشن ہے، زندگی گزارنے کا دل نہیں کرتا. زندگی میں پیار ختم ہو گیا، مذہب سے پیار ختم ہو گیا، رشتوں سے پیار ختم ہو گیا. ہر کسی نے اپنے گھر کے اندر 1.5 انچ کی ایک مسجد بنا لی ہے. کوئی اگر خوشخبری بھی ہوگی تو بس وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد تک اس بات کو کرے گا، اور وہ باقی پورے گھر میں اس چیز کی خوشخبری ہے وہ جائے گی. تو ہم نے تو اسٹریس کو خود دعوت دی ہے کہ آ بھائی اسٹریس ہمارے گھر کو آ کے تباہ کر. ہم نے تو فرسٹریشن کو خود دعوت دی ہے کہ بھائی پاؤ میرے دماغ میں گھس کے مجھے دماغ کرو. اوور تھنکنگ کو ہم نے خود دعوت دی ہے، نیگیٹو تھاٹس اپنے دماغ میں لا کے. نیگیٹو تھاٹس تبھی آئیں گے نا، نیگیٹو وائبس تبھی آئیں گی جب آپ دین سے دور ہوں گے. آپ صرف ایک دن چلے، ابھی تو آج مغرب کا وقت گزر چکا ہے، عشاء گزر چکی، عشاء ابھی ہوگی. آپ آج ہی تیار کر لیں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد، جو بھی نماز آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں، جو بھی نماز اس کے بعد اپ کمنگ ہوگی آپ پڑھیے، وضو کیجیے، صرف اپنے اس بھائی کی بات مانیے ایک دفعہ، جسٹ ایک ون ٹائم. پر خوشی و خضوع کے ساتھ وضو کیجیے،
مصلے پہ کھڑے ہوئیے، نماز پڑھیے اور دعا مانگیے. جو بھی دل میں ہے نا، جو بھی دل میں چیزیں وہ اپنے اللہ پاک سے مانگ لیجیے. مانگ لیں وہ اللہ پاک سے، رو کے مانگیں، خوشی سے مانگیں، جس طرح سے دل کرتا ہے ویسے مانگ لیں اور مانگ لیں. اور جب میرا یہ آزمودہ ہے، ایکسپیریمنٹڈ ہے، امپلیمنٹڈ ہے اور 100% ورک کرتا ہے. جب آپ انشاءاللہ مصلی سے اٹھیں گے نا تو یو ول ناٹ بی دا سیم پرسن which were you before the start of the نماز. آپ جب مصلی سے اٹھیں گے نا انشاءاللہ تو یو ول بی دا ڈفرنٹ پرسن. آپ کے تھاٹس، آپ کو بھی بولے گا نا بھائی یار مجھے لگ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، آپ بولیں گے نہیں یار کیوں نہیں ہوگا یار، انشاءاللہ ہوگا. بی پازیٹیو. بی پازیٹیو کہنے کو تو لگتا ہے بہت چھوٹا، لیکن اس بی پازیٹیو کے اندر بہت ساری پازیٹیوٹی چھپی ہوئی ہے. تو ضرور ان چیزوں کو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ویورس، میری بہنوں، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیے. تھوڑا اللہ کے پاس جائیے، تھوڑا دین کے پاس جائیے، تھوڑا اپنے اپنوں کو جن کو اپنا کہتے ہیں ان کے پاس جائیے، ان سے تھوڑی سی محبت بانٹیے. اپنے بچوں سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اپنے شوہر سے، اپنی بیویوں سے آپ کرتے ہیں، ماں باپ بھی ہیں آپ کے، اور گھر میں اور لوگ بھی ہیں، آپ کے تایا، آپ کے تائی. اگر آپ چلیں جوائنٹ میں نہیں بھی رہتے، اگر آپ جوائنٹ میں رہتے بھی ہیں تو جب بھی یہ رشتے ہیں، ان رشتوں میں آپ جائیے، پاس جائیے، ان کے بعد بیٹھیے، ایک بار معافی ترافی کر لیجیے، گلے لگ جائیے، جادو کی جب بھی والا حساب کیجیے. میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں یہ آئیڈیا ورک کرتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹیپس ہیں نا زندگی کے، یہ کہنے کو بہت چھوٹے لگتے ہیں بھائیوں، لیکن جب آپ اپنے رشتوں کو اپنا مان لیتے ہیں نا کہ نہیں یار یہ میرے ہیں، آپ ایک بار پہل کریں گے نا تو آئی بیٹ کہ وہ آپ ان کو اسی انگلی پکڑیں گے نا، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ لیں گے، ہاتھ سے کیا آپ کا گلے لگا لیں گے. آپ کو آپ کے گھر میں رہنے والا ہر بندہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس سے کرتے ہیں. پر یہ دنیا کے بیکار کے جھمیلوں میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں، نیگیٹو تھاٹس کے اندر کہ نہیں یار یہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے ہمارے. نہیں بھائی، چھوڑیں سوچنے کو یار. ایک بار تو میرے بھائی، میری بہنوں، میرے ویورس، جسٹ ون ٹائم ان کے پاس جائیے، ان سے ہاتھ ملائیے، ہمت کیجیے، تھوڑی ہمت کیجیے یار. جو اتنے عرصوں میں اپنے والد صاحب سے عید کے علاوہ گلے نہیں ملتے، بھی جائیے بھائی. میرا آزمودہ ہے بھائی، افاقہ ہی ہوگا. کبھی آپ کا بھائی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا. افاقہ ہوگا، اور ایسا افاقہ ہوگا آپ اشک کر بیٹھیں گے کہ مظہر بھائی آپ نے یار کیا ہمیں چیز بتائیے، ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا. ماں ہے، ماں کے پاس جائیے. ہم بدقسمت ہیں، ہماری ماں جا چکی، باپ رہ گیا، ہم بھی جا کے باپ کے پاس بیٹھتے ہیں. دن میں جتنا ٹائم ہو سکے، جب وقت مل سکے باپ کے پاس جائیے، باپ سے بات کیجیے. ان کو انتظار ہوتا ہے اپنی اولاد کا کہ کب میری اولاد آ کے میرے پاس بیٹھے گی، مجھ سے کچھ دو پیاری باتیں کرے گی. ہم نہیں کرتے نا، ہم نے اپنی پرائرٹیز ہی ڈفرینٹ کر لی نا. پھر ہو رہے ہیں. جب آپ نے اپنی پرائرٹیز اپنی زندگی کی لسٹ میں سے، ٹو ڈو لسٹ میں سے اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو، اپنے ریلیشنس کو ہی نکال دیا اور بس اپنی 1.5 انچ کی مسجد میں ہی رہ لیے، تو بھائی پھر مشکلیں تو آئیں گی نا. پھر مشکلیں کیسے نہ آئیں، مشکلیں تو بنتی ہیں نا بھائی پھر. اور جب مشکلیں بنیں گی اور مشکلیں جب ملیں گی تو حل کون کرے گا بھائی؟ تم اکیلے ہی کرو گے نا. لیکن اگر تم نے اپنے ان سب رشتوں کو ساتھ جوڑ لیا تو جب تم مصیبت میں پڑو گے نا بھائی، سب ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں یہ ایسی فلسفانہ باتیں ایسے ہی نہیں کر رہا. پچھلے 1 مہینے میں نے اپنی لائف کے سارے مشکل ہرڈلز اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھے ہیں. وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. زندگی کہتے ہیں نا ریل گاڑی کی طرح ہے، اسٹیپس ہیں. Some day you are up, there are 100% chances that the other day you might be down. اور اس ڈاؤن کے لیے you should have to be prepared every time. اور prepared رہنے کے لیے ریلیشنز، صرف ریلیشنز ہیں جو آپ کو، ایک ریلیشنز آپ اور سیکنڈ آپ کا ریلیجن، یہ 2 چیزیں بھائیوں
اگر آپ نے اپنے زندگی میں واپسی صحیح کر لی نا بھائی، تو اور یہ دو چیزیں صحیح ہو جائیں گی نا، نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گے، اسٹریس نہیں رہے گی، لائف فرسٹریشن ختم ہو جائے گی، اور ڈی موٹیویشن وڈ ٹرن انٹو موٹیویشن. اینڈ دس از ٹوٹلی ایکسپیریمنٹڈ اینڈ امپلیمنٹڈ thoroughly by this guy, by me. تو اگر آپ مجھے اپنا کچھ بھی سمجھتے ہیں نا، اگر ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اپنے دوستوں سے، اپنے فیملی ممبرس سے، اپنے کولیگ سے اس چینل کو سبسکرائب کروائیے. ان کو بتائیے یہ بندہ دیسی بندہ ہے اور ایکچوئل وہی بات کرتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے اور دل میں اتر بھی جاتی ہے. دل میں اترتی ہے بھائی، تبھی تو آپ یہاں ہیں جو دیکھ رہے ہیں مجھے. اوروں سے بھی کہیے اپنی زندگی کے مسئلے جو بھی ہیں نا. اور مجھے پتہ ہے ایک پرٹیکولر انسان جس کی عمر 18 سے لے کے 40 تک ہے نا، اس کی زندگی میں چاہے وہ لڑکی ہو یا وہ لڑکا، اس کی زندگی میں کیا مشکلیں آئیں گی وہ آپ کے اس بھائی کے دماغ میں ہے. اور انشاءاللہ بائی دا پیسج آف ٹائم وہ سب مسئلے میں ڈیلی لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں، ان سب مسئلوں پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور سولوشن کے ساتھ بات ہوگی. اور انشاءاللہ اور ان میں سے آپ جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک کا بھی بھلا ہو جائے نا تو میرا بیڑا پار ہے. تو آپ لوگ صرف اتنا میرے لیے کر لیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں اور محنت کر سکوں. میں رات جاگ رہا ہوں، صبح فجر کے بعد اپنے بچے کو صبح اسکول بھیج کے 8 بجے پھر سوتا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اپنے کام پہ بیٹھتا ہوں. میں ورک فرام ہوم پہ ہوں صرف اسی وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکوں. میرے آفس سے میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آئی نیڈ اے ورک فرام ہوم سو آئی کین ڈو سم سوشل ورکس. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جس نے نہیں کیا وہ بھی کرے، اور اپنے فرینڈس فیملی سرکل میں بھی اس پرٹیکولر چینل کو آگے پبلسائز کیجیے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ریکویسٹ فرام می. اگر آپ لوگوں کو یہ بھائی تھوڑے سے بھی کچھ تک کی باتیں کرتے ہوئے لگتے ہیں کہ جو پاکستانی ایک پاکستانی بندہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے، تو یو شوڈ سبسکرائب می. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے. اور ہاں، جو شروع میں باتیں کی ہیں نا ساری، اپنے رشتوں کو دوبارہ جوڑیے، کوشش کیجیے جوڑنے کی، جڑ جائیں گے انشاءاللہ. بہت نازک ہوتے ہیں، جڑ بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور نماز کی باقاعدگی سے پابندی کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، اور زیادہ سبسکرائبرز کے ساتھ اور زیادہ ویوز کے ساتھ، تاکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے دن میں 2 ویڈیوز پھینکے، تاکہ آپ کی لائف میں جو مشکلیں ہیں وہ حل ہو انشاءاللہ. ٹریک پہ آئے لائف. بائے بائے.